الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے آپ سب حاضرین و حاضرات کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سید الشہداء بلند تر صلوات محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی آج آخری مجلس ہے بندہ حقیر کی اس خمسہ مجالس کی. سورہ توبہ یا سورہ براءت کی آیہ نمبر 119 موضوع سخن ان 5 روزہ مجالس میں مسلسل رہی. اس میں پروردگار عالمین نے اہل ایمان کو، دعوی ایمان رکھنے والوں کو، دائرہ ایمان میں داخل ہونے کی آرزو رکھنے والوں کو 2 حکم دیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، خدا کی نسبت اپنے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کرو کہ پروردگار عالمین کی حدود و قیود، اس کی عزت
اور اس کی پرواہ ہمارے دل و دماغ میں ہونے کی دلیل ہے۔ من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، خداوند متعال فرماتا ہے جو ہماری حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں۔ میں نے کل سلسلہ گفتگو میں عرض کیا عموماً لفظ تقوی، موارد تقوی، معنی تقوی کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اہمیت تقوی جو ہماری عملی زندگی میں کردار ادا کرتا ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یہ جو گناہ، یہ جو بے پرواہی نظر آتی ہے اس کا سبب ہی یہ ہے کہ اگر انسان خدا کی نسبت اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے تو زندگی کے ہر مرحلے میں احتیاط کرے گا، ان حدود الہیہ کو کراس کرتے ہوئے سوچے گا کہ میرا ایک ایک عمل من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر، ہمارے نزدیک بعض چیزوں کی عموماً ہم سمجھتے ہیں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ اگر جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ پرچون کی کسی شاپ پہ جائیں تو جو چیزیں تول کے وہ دیتے ہیں، وہ تولنے کے بعد تھوڑی سی چیز اضافی دے دیتے ہیں، ایسے ہی تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں اچھا ہے یہ کہ مطمئن ہو جاؤں وہ وزن سے زیادہ وہ جو وزن سے زیادہ دے رہا ہے دینے والا، اس کی نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت اس طرح قیمت تو نہیں لے رہا نا، ایسے ہی ہے نا۔ خدا کہتا ہے وہ جو رائی کا دانہ ہے نا جسے تم سمجھتے نہیں، اگر اتنی بھی نیکی کرو تو میں ضائع نہیں کرتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ یرہ، اور خوبصورت اس میں پہلو یہ ہے کہ وہی نیکی دیکھو جو اسلام میں اور قرآن کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں ایک خوبصورت پہلو ہے نا، وہ یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ مجالس کے نتیجے میں جو اعمال نیک کرتے ہیں ان کا ایک اجر ہے، اور وہ اجر ان سے الگ کچھ ہے جو نعمات جنت کی شکل میں ملے گا، وہ تو ہیں لیکن سنیے گا ایسا نہیں، یہ خود جو نیکی انجام دے رہے ہو یہ نیکی ہی میرا اجر ہے، یہ نیکی ہی آپ کا اجر ہے، یعنی آپ جو کر رہے ہیں وہی ہے، وہی کیا مراد؟ انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک صورت لے کر، ایک صورت دے کے بھیجا گیا ہے اور سیرت لے کے جائے گا، جس میں مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا گیا وہ صورت ہے۔ انسانی صورت میں آنے میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار ایسے ہی ہے، لیکن آیا انسانی صورت ہم لے جائیں گے اس میں بھی مجبور ہے نا، اس میں ہمیں اختیار دیا گیا۔ اور توجہ فرمائے، یہ ظاہر کے جو باطن ہمارا بن رہا ہے نا وہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد بنا رہا ہے، یعنی جیسا عمل اور جیسا باطن ہے نا، باطن جو کچھ میں کر رہا ہوں میری باطنی شکل وہی بن رہی ہے، اسے کہتے ہیں سیرت، یعنی جو میں اور آپ بنا کے لے جائیں گے، اور اس دنیا میں میں اور آپ محشور اس صورت کے ساتھ نہیں ہوں گے، سیرت کے ساتھ ہوں گے۔ جملہ آسان کر دوں، یہاں ممکن ہے کسی کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور باطن اتنا ہی سیاہ ہے، مت سمجھے وہاں وہ اسی شکل و صورت میں اور خوبصورتی میں محشور ہوگا، نہ، وہ باطن جو سیاہ تھا وہاں سیاہ ہو جائے گا، یہاں سفید تھا وہاں سیاہ ہو جائے گا۔ اور برعکس بھی ہے، حضرت بلال سیاہ پوش تھے، وہاں تھوڑے ہی اس صورت میں آئیں گے، وہاں اس صورت میں آئیں گے جو ان کی باطنی سیرت تھی۔ حضرت جون وہ بھی حضرت بلال کی طرح ایتھوپیا حبشہ کے رہنے والے،
سیاہ پوست، لیکن جب کربلا کے شہداء میں شامل ہو گئے تو اب وہاں جب آئیں گے تو فخر یوسف بن جائیں گے، کیونکہ وہ باطن اتنا حسین کر لیا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سورت کی جتنی پابندی اور جتنی ہم کرتے ہیں وہ سیرت اس سے بلند تر ہے، اس کی زیادہ پابندی ہے، چونکہ یہ سورت تو 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 بندہ 60 سال میں اپنے 18 سال کی تصویر ملائے، ایک جیسا رہ جاتا نہیں رہتا، بس مجبور ہو، نہ بھی چاہو تو پھر بھی یہ حسن، یہ جمال، یہ خوبصورتی، یہ جوانی برقرار نہیں رہتی۔ لیکن میں اور آپ اگر چاہیں نا تو اپنا باطن حسین سے حسین تر بنا سکتے ہیں۔ جملہ بدل دوں، مادی صورت جوانی، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یعنی مادیت میں اللہ نے تدریج رکھا ہے، عروج، زوال، زوال کا معنی یہ تدریجاً نیچے آ رہے ہیں، لیکن معنویت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جہاں چاہو ٹھہرا لو، نہیں توجہ، جو چاہو جیسی سیرت بنا لو ویسی ٹھہر گئے، اور فرمایا وہاں صورت کے ساتھ نہیں رہو گے، سیرت کے ساتھ رہو گے۔ یہ جو روایات ہیں کہ مومن جیسے ہی قبر میں جائے گا اس کے ساتھ 6 صورتیں نورانی اس کو گھیر لیں گی، 5 صورتیں اسے گھیر لیں گی، اور ایک نورانی صورت اس 5 صورتوں پہ بلند ہوگی، اور اس کی نورانیت بھی زیادہ۔ فروع کافی کی روایت کہتے ہیں کہ مرد مومن قبر میں ان کی زیارت کرے گا اور انہیں دیکھ کے استفسار کرے گا، تم کون ہو، تم کون، تم کون؟ پتہ ہے وہ جواب دے گی، انا الصلاۃ، میں تیری نماز ہوں، جس کی نورانی شکل یہ ہے، تیرا روزہ ہوں، تیری زکوٰۃ ہوں، تیرا خمس ہوں، تیرے صدقات ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں، وہ مومن کہے گا یہ جو میرے سر پہ یہ نورانی شکل ہے، اس کی نورانیت میں سب پر غالب ہے، تو کون ہے؟ پتہ ہے کیا جواب آئے گا؟ انا حب آل محمد، انا ولایت آل محمد۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس غم میں آتے ہیں، روتے ہیں، اس کی خاطر لوگوں کے تانے سہتے ہیں، یہ سیاہ کپڑے پہن کے بازاروں میں نکلتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں؟ نہ، جتنی مصائب اور مشکلات اور جتنی تہمتیں اور جتنے مشکلات تمہیں محسوس ہوتی ہیں اور جو زندگی میں آتی ہیں، آفیسز سے لے کر وہ دکانوں تک، وہ رشتہ داروں تک، وہ لوگوں کی بے رخی کی شکل میں، سمجھ لو یہ جو کچھ برداشت کر رہے ہو ائمہ کا قرب مل رہا ہے، اس کی باطنی شکل بن رہی ہے، وہ نورانی شکل بن رہی ہے۔ ایسے ہی نہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال شرۃ یرہ۔ اللہ کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی تو آئے گی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی، وہ کیا مراد ہے اس آیت سے؟ معذرت چاہتا، علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی بے اہمیت نہ سمجھو، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو۔ کاش میری بات پہنچی، اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت کو۔ معصوم یہ اس آیت کے ضمن میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جو کر رہے ہو اسے کم اہمیت نہ سمجھنا۔ بعض اوقات چھوٹی نیکی بڑا کام کر جاتی ہے، چھوٹی نیکی بڑا کام کر جاتی ہے۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں وہ پوری زندگی آپ کا احسان مند رہتا ہے، چونکہ اس کی ضرورت وہ تھی، آپ کی نظر میں وہ کم تھی، اس کی پوری زندگی اس پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ میری بات میں توجہ ہے؟ اسی لیے کہا گیا تقویٰ کیا ہے؟ واجبات کا ادا کرنا، محرمات سے رک جانا اور شبہات پہ ہاتھ روک لینا۔ احتیاط، احتیاط، یہ زندگی ہے۔ تقویٰ زندگی پوری پہ محیط ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ میں خدا کی نسبت پہ توجہ فرمائے، خوف آ جائے نا
اس زبان کھولنے سے پہلے دیکھے گا اس زبان کا مجھ پہ حق ہے، جو اس سے نکال رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، وہ میرا عمل بن رہا ہے۔ ایسا نہیں یہ ہواؤں میں معلق ہو کے میرے الفاظ یہ آپ کو ریکارڈ کرنے پڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں اور وہی میرا اور آپ کا باطن بن رہا ہے۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو معاشرے میں تہمت، غیبت، دوسروں کی نسبت ہر کام ہوتا ہے۔ اس سب کا سبب یہی ہے۔ خدا کی نسبت جب معاشرہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ، اور کر کے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کہا۔ آج آپ اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھ لیں، میڈیا سے لے کر فردی زندگی تک، جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، یہ چند ہوس پرست، دولت پرست، اقتدار پرست پورے معاشرے کو بدامن کر دیا، فکری طور پر، ذہنی طور پر، علمی طور پر، کردار، اور کوئی تہمت لگاتے ہوئے سوچتے بھی ہے یا نہیں۔ ایک صحافی کا جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے دن پھر سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اسی چینل پہ بیٹھے ہے یا نہیں۔ کل جھوٹ بول رہا تھا، وہ جتنا کچھ کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میرے دیکھنے والے بڑھے، ویورز بڑھے۔ کیوں بڑھے؟ تاکہ اس کے سلے میں مجھے وہ زیادہ پیسے ملے، ایسے ہی ہے نا۔ اب وہ چاہتا ہے جھوٹی خبر بنا رہا ہے، ہر کچھ بنا رہا ہے، تہمت، افترا، جھوٹ، سب کچھ۔ تو یہ جو دے رہے ہو معاشرے، کیا سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں؟ یہاں لوگوں کو دھوکہ دے لو گے۔ من یعمل مثقال شرۃ یرا، جو معاشرے کو ایک رائی کے دانے کے برابر شر دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے وہ شر تیری طرف پلٹے گا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں جو ابھی میں نے کھاڑک بھی کہا، کہ جو کام بنو امیہ اور بنو عباس نے راویوں سے لیا، آج کی استعماری صحافیوں سے لے رہے۔ انہوں نے جھوٹی روایات گھڑی، یہ جھوٹی خبریں گھڑتے ہیں۔ وہ بھی معاشرے کو ظالموں سے ہٹانا چاہتے تھے، یہ بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی لالچ میں جھوٹی روایتیں بنائی، یہ بھی لالچ اور حرص میں سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہے مردہ معاشرے کی ایک علامت ہی ہے، جس معاشرے میں تقویٰ نہ رہے اس کی علامت ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی نسبت پرواہ کرو۔ خدا کی نسبت یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، جو چاہتے ہو وہ بھی نہیں رہے گا۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، مجلس پڑھ کے نکلا ایک ڈیرے پہ، انہوں نے گاڑی میری کھڑی کی، میں آیا تو گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اچانک میں نے دیکھا ایک بندہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس کا ملازم ہے، وہ بیٹھا ہے۔ جب میں گیا تو تب بھی وہ ایسے ہی تھا، میں آیا تو وہ بالکل ہل نہیں رہا۔ میں نے دیکھا ایک دفعہ، دوسری دفعہ دیکھا تو میں نے تعجب کیا۔ تعجب کیوں کیا؟ کہ وہ سابقہ MNA تھے، اب میں علاقے کا نام بھی لیتا چونکہ اچھا نہیں ہوتا، سابقہ MNA تھے۔ تعجب ہوا، اہل سنت تھے اور وہ اس برادری کے تھے جس کے ہاں میں نے مجالس پڑھی، آدھی برادری شیعہ سنی ہوتے ہیں ہمارے، اللہ کا شکر ہے کیسا۔ میں نے تعجب سے دیکھا تو ملازم سے پوچھا کہ یہ مجھے جو شک پڑ رہا ہے یہ وہی ہے ملک صاحب؟ انہوں نے کہا جی۔ کیا ہوا؟ کہتے 3 سال ہو گئے، فالج ہو گیا، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ آپ کہاں چلے گئے؟ کہاں گیا آپ کا نام؟ یہ ہے۔ اگر خوف خدا ہو تو یہ مجبوری میں نہیں، اختیاراً اسے یاد کرو۔ طاقت ہوتے ہوئے ظلم نہیں کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں رہ جاؤ گے، اور اگر ظلم کرو گے تو زندہ ہی مردہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ 100 سال بنو امیہ نے حکومت کی، ظلم و ستم و جبر و استبداد کے ساتھ، اور بنو عباس نے اس سے بھی زیادہ ہلاکو تک ان کی حکومت رہی۔ ایسا ہی ہے نا، سینکڑوں سال بے محیط حکومت، عرب و عجم پر، یورپ تک، لیکن چونکہ دونوں کے حکومت کی بنیاد ظلم پر تھی، اللہ نے نہ دونوں کی قبریں رہنے دی، نہ نسل رہنے دی۔
رہی ہے؟ آج کون ہے جو کہے میں بنو عباس میں بنو میں فخر کرے؟ فخر نہیں کر سکتا، کرے فخر کر رہی ہے تو صرف اولاد بطول یا پیروان بطول۔ یہ ہے اپنے ماضی میں ایسا کردار چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری اولاد کو تمہارا نام لیتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ ہاں، انسان اگر اپنا فائدہ دنیاوی بھی سوچے تو ظلم پر کبھی اپنی زندگی کی بنیاد نہ رکھنا، نا انصافی پہ نہ رکھنا۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، واللہ نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے انسان لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہم لعن قاتلت و بایعت و شایعت و راضیت، جب تک زیارت عاشورہ رہے گی حسین درود کا اور قاتلان حسین لعنت کا حقدار رہے۔ کیا یہ مقام عبرت نہیں ہے؟ کیا یہ مقام عبرت نہیں ہے؟ کیا اس سے ہمیں کچھ سمجھنا نہیں چاہیے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس حوالے سے جو سوچ رہے ہیں اور جو ہم سوچیں وہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ کم از کم اس عزاداری میں آنے والے اپنی لائن واضح رکھیں۔ وہ کیا؟ ہم نے کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ کسی نام و نمان کا ہو۔ اور دو چیزیں اپنی زندگی کا امتیاز بنائیں حسینیوں اپنے، نہ ظالم کا مذہب دیکھ کر وابستگی دیکھ کر مخالفت کرنا، نہ مظلوم کا مذہب دیکھ کر اس کی حمایت کرنا۔ میں نے بات کہہ دی، ظالم کی مخالفت بھی ظالم سمجھ کے کرنا چاہے اپنا ہی ہو، اور مظلوم کی حمایت کرنا اس کا مذہب عقیدہ دیکھ کر نہیں، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا۔ ہمیں اس کے عقیدے حتیٰ اس کی ذات سے بھی غرض نہیں، ہم اس کی ذات کے حامی نہیں، ہم مظلوم کے حامی ہیں۔ خدا قیامت کے دن مجھے یہ نہیں پوچھے گا تو نے کس کی حمایت کی، خدا کہے گا اگر وہ مظلوم تھا تو تو نے مظلوم سمجھ کر اس کی حمایت کیوں نہیں کی، فلاں ظالم تھا تو تم نے ظالم کی مخالفت یہ سوچ کر کہ میرا اپنا ہے کیوں نہیں کی۔ توجہ ہے؟ مولا کائنات اپنی وصیت میں سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہو، وصیت عام انسان بھی اگر موقع ملے اور کرے بول کے بتائیے گا وہ غیر اہم شے کہے گا وصیت میں یا اہم؟ جو سب سے اہم سمجھتا ہے۔ تو اگر وصیت کرنے والی ذات مولا کائنات ہو، مولا علی ہو، تو سوچیں مولا کیا کہیں گے۔ مولا فرما رہے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، میرے شیعو ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار۔ اب ہم نے جو تقوی کا کم اہمیت سمجھ لیا، اس کی اہمیت پہ ایک جملہ ضرور کہوں، ایک جملہ۔ مجھے معلوم ہے میں کس انداز میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی رات کے 11:45 بجے، وہ بھی تقوی پر، لیکن مجھے معلوم ہے یہ باتیں ممبر سے نہیں ہوں گی اور یہی ٹالتے رہو گے تو کبھی تربیت نہیں ہوگی۔ معاشرے میں اسی کی ضرورت ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں آپ اور میں تقوی کی اہمیت کی طرف اگر متوجہ ہونا چاہتے ہیں، ایک چھوٹی سی آیت کافی ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ دیں گے، میں پڑھوں گا تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی، یہ ہے تقوی کی اہمیت۔ اللہ نے کہا جو کتاب ہدایت اتاری ہے اس سے ہدایت پاتا ہی وہ ہے جس میں تقوی آ جائے۔ اللہ اکبر، تقوی آ جائے۔ یہ آیہ مجیدہ ذرا غور کریں، سورہ طلاق کی آیہ نمبر 4، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، ایک جملے کچھ کہوں گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ بے توجہ رہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ خدا نے کہا ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ جو متوجہ ہو گئے دوست، جو نہیں ہو سکے، فرقان فرق سے ہے، اسی سے فارق ہے۔ کیا مراد؟ فرقان اس
صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے حق اور باطل آ جائے اور وہ دونوں میں تمیز کر لے، حق اور باطل کو ملائے نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حق اور باطل واضح ملے اور تم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی اہلیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو خدا کہتا ہے تقوی اختیار کرو، اس تقوی کے نتیجے میں تمہیں فرقان عطا کروں گا۔ لو، میں نے ادھر سے عرض کیا اگر متقی بنو گے تو فرقان عطا کروں گا، یعنی حق اور باطل میں تمیز کی اہلیت، فرق کی صلاحیت عطا کروں گا۔ اب توجہ فرمائیں، ایک دفعہ آپ ادھر سے مسئلے کو سمجھتے ہیں، دوسری دفعہ ادھر سے لیتے ہیں۔ خدا نے کہا اگر تقوی اختیار کرو تو فرقان عطا کروں گا، اس کا معنی جس کے پاس حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت ہوگی وہی متقی ہوگا۔ نہیں، اگر کوئی نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ اعمال دین انجام دے رہا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دو شخصیات ہیں آپس میں لڑی ہیں، بتاؤ ان میں حق پر کون ہے، کہتا جی اللہ ہی جانے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ نمازی ہے متقی نہیں ہے، یہ نمازی ہے متقی نہیں ہے، روزے دار ہے متقی نہیں ہے۔ بھئی یہ کہیں بھی چلا جائے، رائیگنڈ بھی چلا جائے، منصورہ بھی چلا جائے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، درس بھی دیتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن اگر حق اور باطل میں تمیز نہیں کی ہے تو سب کچھ ہو گیا، متقی نہیں بنا ہے۔ توجہ فرمائیں، متقی نہیں بنا، تقوی آئے گا۔ تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ خدا حق اور باطل کی کیا مراد؟ اللہ انسان کے باطن میں ایسی نورانیت پیدا کرتا ہے کہ انسان کو پھر کسی کا خوف نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے جب میرے سامنے حق واضح ہو گیا تو اب میں حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاؤں؟ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، مجھے خدا کی پرواہ ہے۔ نہیں، میں نے یہ بات بے محل نہیں کی۔ بھئی یہ جو لوگ اتنی لمبی تقریریں کر رہے ہیں اور ویلاگ اور پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں دے رہے ہیں، ادھر خامیاں بھی بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی پہ سب و شتم کیا، حضرت عمار یاسر کو شہید کیا، فلاں کیا، اینڈ میں کہتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ سنو، خدا کی قسم ان کے دلوں میں تقوی آیا ہی نہیں، تقوی نہیں آیا۔ تقوی آتا تو جرت آتی تو پرواہ نہ کرتے، ہاں پرواہ نہ کرتے۔ اور اب سمجھیے گا، دیکھیے گا میں اپنے موضوع سے منسلک کیسے ہو گیا۔ خدا نے اسی لیے کہا ایمان والو تقوی اختیار کرو، فوراً کہا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس بتا دیا متقی وہی ہوگا جو کبھی سچوں کے خلاف نظر نہ آئے، سچوں کے ساتھ نظر آئے۔ آج کی گفتگو چونکہ آخری مجلس ہے اور پہلو میرے سامنے بہت سے تھے اور وقت نہیں بچا، یہی میری مشکل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں اگر جامعہ میں آیا تو یہاں بھی آؤں گا، جیسا کہ میں اپنی طرف سے ویسے کہہ رہا ہوں، باقی ثواب دین پہ پڑھانے والوں کی کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کرے، ہمیں قبول ہو ہے۔ توجہ فرمائیں گے، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہاں بھی موضوع ادھورا رہ گیا، زیارت وارثہ اور انشاءاللہ۔ لیکن اب ایک اشارہ کروں، آیت کی لطافت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میم عین ہے نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو میم عین ہے معیت اسی سے نکلا ہے۔ سچوں کی مصاحبت سے کوئی سچا نہیں بنتا۔ اللہ، سچوں کی صحبت سے کوئی سچا نہیں بنتا، سچوں کی محفل سے جانے سے کوئی سچا نہیں بنتا۔ سچوں کی معیت چاہیے، معیت یعنی اتباع، یعنی پیروی، عملی نہیں۔ توجہ آسان کروں، میں دو لفظ استعمال کیے، کوشش کیا کرتا ہوں کہ بات آسان ہو جائے۔ آپ کو میرے الفاظ یاد ہوں گے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ مجمع جو سامنے ہوتا ہے نا، دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کچھ پاس ہیں، جنہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں۔
اب جسے چاہتے ہوئے بھی نیند آ جائے تو وہ پاس تو ہے لیکن ساتھ تو نہیں ہے. وہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا ذاکر پڑھ رہا تھا. وہ بیچارہ بندہ سامنے بیٹھ کے سو گیا. جب سویا تو وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے ذاکر. وہ مصائب پہ پہنچ گئے, وہ اٹھا اور کہتا نعرہ حیدری. اس نے کہا یار میں بہت آگے آ گیا, اب واہ کا موقع نہیں آہ کا موقع ہے. اس نے کہا محمد تو اب بندے ہوتے ہیں نا ایسے بیچارے, مشکلات ہیں ساری, ہمارا سارا دن ہم کام پہ رہتے ہیں. اس وقت دونوں کام ایک وقت میں کر لیتے ہیں. اب دکان پہ بیٹھ کے تو سو نہیں بندہ سکتا, لیکن مجلس کا یہ کمال ہے کہ سن بھی لو سو بھی جاؤ. دونوں کام ایک جگہ ہو گئے, دین و دنیا دونوں جمع ہو گئے. ایک سلوات پڑھیے بلند آواز ہے. متوجہ ہیں؟ چلے بات کو میں نے ذرا کہا تھوڑا سا میرے ساتھ ہیں تو یہ جسارت ہے, معذرت چاہتا. اب پاس اور ساتھ والوں میں فرق تو آپ جانتے ہیں نا. جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو ساتھ ہے, اور جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں. ساتھ خدا نے کہا سچوں کے ساتھ ہوگا. خدا کو پتا ہے کچھ سچوں کے پاس ہوں گے, ساتھ نہیں ہوں گے. اچھا چلو اب آپ متوجہ ہو گئے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان سچوں میں پہلی ہستی سرکار دو عالم ہے یا نہیں؟ اگر آپ سچوں کی فہرست بنائیں تو پہلا نام نامی اسم گرامی سید الانبیاء کا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو درجہ اتم و اکمل پہ ان سچوں میں سرکار. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, کچھ پاس تھے کچھ ساتھ. پتہ کیسے چلا؟ جنگ ہے اور سرکار نے آنکھیں کھولی اور سامنے علی نظر آئے. علی زخموں سے چور چور ہے. دائیں بائیں دیکھا تو کچھ لوگ نظر نہ آئے. سرکار کو پوچھا یا علی کدھر گئے؟ کہا چلے گئے. تو آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا مجھ میں ان میں فرق ہے, وہ پاس والے ہیں میں ساتھ والا ہوں. توجہ ہے میری بات پہ؟ میں آسان لفظوں میں بات آپ تک پہنچائی ہے. چلو اور آسان کرو, نتیجہ آج کا یہاں تک ہی. انشاءاللہ آئندہ سال موضوع میں یہی آیت ہوگی اور پھر بتاؤں گا سچے از نظر قرآن. ابھی موضوع بتا رہا ہوں سچے از نظر قرآن. لیکن اب ایک اشارہ کرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہونا ہے, ہمراہ ہونا اور ہے, ساتھ ہونا اور ہے. پاس اور ساتھ والوں میں فرق ہی پتہ تب چلتا ہے جب رہبر پہ مشکل آ جائے. میں نے بات پھر عرض کر دی ہے بھئی, پتہ ہی تب چلتا ہے جب رہبر پہ مشکل آ جائے. جب رہبر کی آنکھیں بند ہو جائیں تو دیکھ لو ساتھ اور پاس والے کون تھے. نہیں توجہ ہوئی. 28 سفر کو یہی تو نظر آیا. جو ساتھ والا تھا غسل و کفن دیتا رہا, جو پاس والے تھے وہ چلے گئے. میری بات پر توجہ ہے؟ کہتے تھے, مولا سے بھی کہتے تھے آپ بھی آ جاتے. اب نوجوانوں کو بزرگ بتا دیں گے کہاں آ جاتے. کہتے تھے مولا سے اگر آپ بھی آ جاتے تو آپ کو منتخب کر لیتے. تو میرے مولا کیا جواب دیتے تھے؟ میں مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا, میں غسل و کفن سرکار چھوڑ دیتا. مجھے نہیں سے تقاضا کرتے. لو بھائی ماشاءاللہ سارا مجمع چہروں سے بھی اور میری آشنائی اکثر لوگوں سے میرے اس جملے کی قدر و منزلت راحت کے اس حصے میں آپ فرمائیں گے. مجھے بتائیں یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے یا نہیں کہ سرکار کے غسل و کفن میں اکثریت نے شرکت؟ یہ مسلمہ حقیقت جسے شک و الفاروق پڑھ لے, مولانا شبلی نعمانی پڑھ لے, وہ لکھتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے اگر کہہ رہا ہوں اگر مولا کائنات بھی اگر کے ساتھ چلے جاتے تو کوئی عام لوگ ہی رہ جاتے نا سرکار کو غسل و کفن دینے والے, یا نعوذ باللہ سرکار کا جنازہ پڑا رہتا اور پھر آتے 3 دن بعد اور یہ جنازہ غسل و کفن ہوتا. توجہ, اگر تاریخ میں یہ آ گیا کہ شرکت نہیں کی اکثریت نے اور اگر کوئی بھی نہ رہتا, مولا علی نہ رہتے, تو تاریخ میں یہ آتا یا نہیں آ جاتا؟ یہ صرف تاریخ آپ پڑھتے یا غیر مسلم بھی پڑھتے؟ جب پڑھتے تو مسلمانوں کو تانا دیتے یا نہیں کہ مسلمانوں
تم نے اپنے رسول کو غسل و کفن کے بغیر ہی چھوڑ دیا، تو ساری زندگی ہر مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا یا نہیں؟ بولنا یار، جھک جاتا۔ لو یہ ہے جو خلافت قربان کر دے لیکن قیامت تک امت مصطفیٰ کا سر شرم سے جھکنے نہ دے، اسے علی کہتے ہیں۔ میری بات پر توجہ ہو گئی؟ ہاں، آپ نے اس جملے کی قدر و منزلت پہچانی ہے۔ رات کو سوچئے گا میرا علی کیا ہے، یا علی تیری عظمتوں پہ قربان۔ جب لوگ دنیا کے لیے مصطفیٰ کو چھوڑ رہے تھے، تو نے مصطفیٰ کے لیے دنیا چھوڑ۔ اے علی میں تیری عظمتوں پہ قربان، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو نے قیامت تک میرا سر شرم سے جھکنے نہ دیا۔ تو اتنا وفادار کہ دنیا کو بتایا میں کیسا وفادار ہوں، کیسا وفادار ہوں، اور میں نے یہ خون جگر پیا لیکن اسلام کا سر شرم سے جھکنے نہ دیا۔ یہ ہے میرا مولا۔ اور جب مولا کو بعد مصطفیٰ کو خون جگر صبر کی شکل میں پینا پڑا، وہ بھی پیا۔ کہا اگر تلوار اٹھاؤں تو نو پا اسلام یہیں ختم ہو جائے، اور دوسرا قیامت تک مسلمان ہمیں تانے دیتے کہ تمہارے رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور تم نے مکے میں مدینے میں خانہ جنگی کر دی۔ ہوتا یہ نہیں۔ وہ جو منافقین جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ یہی چاہتے، یہی خانہ نہیں۔ وہ باہر بیٹھا ہوا دشمن کیا چاہتا تھا؟ یہی چاہتے تھے یا نہیں؟ وہ نئے اسلام میں آنے والے جن کے دلوں میں اسلام نہیں ابھی راسخ ہوا، وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے یہ مسلمان کو آپس میں لڑ کے مر رہا ہے، اس نے تو سب کچھ کیا ہی اقتدار کے لیے ہے۔ میں بہت بڑی باتیں کہہ رہا ہوں، روایتی باتیں نہیں ہیں لیکن ان میں تاریخ ہے۔ اپنے مولا کی عظمتوں کو ایسے پہچانو۔ ہاں، اسلام کو قربان کرنے والے اور ہیں، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے علی اور اولاد علی یہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، سچوں کی معیت میں چلے جاؤ۔ تو یہ لفظ ماں میں کیا معنویت ہے؟ یہ معنویت ہے، خدا نے یہ نہیں چاہا کہ سچوں کی مصاحبت میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ چونکہ جب سچے کہے، اب میں وقت نہیں ورنہ میں بتاتا قرآنی نقطہ نظر سے حقیقی سچا کون ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال عرض کروں گا۔ علامہ فخر الدین رازی نے جو کہا، کشاف نے جو کہا، دوسروں نے جو کہا، توجہ فرمائیں۔ لیکن اب آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اگر خدا فرماتا نا سچوں کی مصاحبت میں جاؤ، مصاحبت میں، تو ہر کسی کے لیے سچے تک پہنچنا بے نفس نفیس ضروری ہوتا۔ قرآن نے کہا سچوں کی معیت میں چلے جاؤ، مصاحبت میں نہیں، معیت میں۔ معیت کیسے ملے گی؟ معیت کیسے ملے گی؟ سچا اگر مدینے میں ہے، مثال دے رہا ہوں، مدینے میں ہے اور ہم یہاں ہیں، مصاحبت میں نہیں، معیت میں آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر اپنی گفتار و کردار کو سچے کے مطابق کر لو، معیت میں آ گئے۔ بھائی توجہ ہو گئی؟ ایمان والو سچوں کی معیت میں آؤ۔ آج انہی سچوں میں 12واں پردہ غیبت میں، توجہ ہو گئی؟ تو ان کی معیت میں جانا ہے۔ اگر ان کے بے نفس نفیس نہ بھی پہنچ سکو، جو کچھ 11 نے کہا ہے اسی کے مطابق عمل کر رہے ہو تو 12ویں کی معیت میں ہو، یقین رکھو ہو۔ اب 12ویں کی معیت میں کیسے جائیں کہ یقین ہو جائے؟ بس 12ویں اور ہمارے درمیان جو ہمیں اس سچے کی معیت میں لے جائے، اسی نظام کا نام نظام فقاہت ہے، مرجعیت ہے۔ یہ ہیں مجتہدین جو آپ کو امام کی معیت میں لے جاتے ہیں، جو آقا و مولا سے میرا اور آپ کا رابطہ کٹنے نہیں دیتے۔ یہ ہے، اور خداوند متعال نے سچوں کے ساتھ کہا ہے، سچے کے نہیں۔ تو اگر ان سچوں میں پہلی ذات مصطفیٰ ہے تو امت سے مؤدبانہ گزارش ہے باقی بھی مصطفیٰ جیسے لاؤ۔
ہمیں بل سے کسی کو نہ منواؤ، ہمیں دلیل سے منوا لو۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں قرآن نے جن سچوں کی معیت کا حکم دیا ہے، چیلنج ہے کہ آپ کے پاس اگر مصطفیٰ جیسے ہیں تو لاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں دکھائیں گے، سنائیں گے نہیں۔ اور دکھایا بھی ہم نے نہیں، مصطفیٰ نے ہے، اور دکھایا بھی اپنے گھر میں نہیں، دکھایا بھی مسجد نبوی میں نہیں، رسول میدان میں لے گئے اور حکم خدا سے لے گئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ لو مصطفیٰ اپنے ساتھ عیسائیوں کے مقابلے پہ انہیں ہی لے کے گئے جو مصطفیٰ جیسے سچے تھے۔ خدا نے کہا اے میرا رسول، جتنا تم میری نظر میں سچا ہے، اپنے ساتھ بھی انہیں لے جا جو تیری نظر میں اتنے ہی سچے ہو۔ میں اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ ادھر مباہلہ میں جب پنجتن گئے، ادھر عیسائیوں کے بڑے نمائندے نے کہا دیکھو مصطفیٰ کنہیں لا رہے ہیں، کنہیں لا رہے ہیں۔ میں نے ساری تمہید چھوڑ کے اصل مطلب بیان کر دیا، کہا دیکھو کنہیں لا رہے ہیں۔ دیکھا، کہنے لگے آگے رسول اور 2 بچے ہیں، پیچھے خاتون ہے، کوئی پردے ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ یوں دیکھا اس نے، کہتا پیچھے ہٹو۔ دیکھا، کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی، کہتا ہے ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پوری قوم انتظار میں ہے، نجران میں لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے۔ کہتا پھر بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہتا انی ارا وجوہا لو قالوا جبلا لعذاب۔ کہنے لگا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ سے کہیں چل تو چلنا شروع کر دے۔ بھئی آپ نے توجہ فرمائی ہے، ان کی سچائی کی گواہی ادھر سے آ گئی۔ آؤ اب میں عرض کرتا ہوں، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لو قرآنی سچے یہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب آپ سچے کے ساتھ ہوتے ہیں تو سچے کے مقابلے پہ آنے والا سچا نہیں ہوتا۔ نہیں، سنیں میری بات، معذرت چاہتا ہوں، اس انداز میں بات کر رہا ہوں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، میرا وہ جملہ یاد رکھنا، یہ بار بار کیوں دہراتا ہوں؟ تاکہ ان جملوں میں ایک محنت کی ہے، ایسے ہی ذہن میں تھوڑے آتے ہیں، یہ کوئی خدا کا خاص کرم ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنس، ایک ترازو۔ جنس کو تولتے ہو ترازو پر، ترازو کو نہیں تولتے، ترازو کو پرکھتے ہو درست ہے یا نہیں۔ جب ترازو کا یقین ہو جائے یہ صحیح ہے تو اس پر رکھ کے جنس ترازو کو دیکھتے ہو کہ کتنی چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لو سنو، امت میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سب اس جہان میں جنس کی طرح ہیں، اور آل محمد ترازو ہیں۔ کس کا؟ حق کا۔ بتاؤں، ہمارا یہ اعلان بھی ہے، ایمان بھی ہے، ہم ہر کسی کو ان سے تولتے ہیں، انہیں کسی سے نہیں تولتے۔ ہم آل محمد سے سب کو تولتے ہیں، آل محمد سے سب کو تولتے ہیں، آل محمد کو کسی سے نہیں تولتے۔ اسے کوئی میرا خطیبانہ نکتہ نہ سمجھے، سرکار کی یہ حدیث بارہا عرض کی ہے، اس کا سرکار کا یہ فرمان بھول گئی امت۔ علی المال حق والحق مالی، حق علی کی معیت میں ہے۔ یار وہ ماں ذہن میں رکھو، حق علی کے ساتھ ہے۔ چلو اسی وزن پہ دوسری حدیث، علی المال قرآن، والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، پاس نہیں۔ جس کے دل میں علی نہیں، قرآن اس کے پاس ہے، ساتھ نہیں۔ لیکن آل محمد کے قرآن اور حق ساتھ ہے۔
یہ ترازو نہ ہوتے تو سرکار دعائیہ انداز میں کیوں فرماتے اللہم ادر الحق حیث ما ہو دارا علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں. لو یہی فرق ہے ہم میں اور علی میں. آپ ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے. آپ اور میں ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے. کیوں؟ سرکار نے تمہاری اور میری رہبری اور رہنمائی کی ہے. میں عوامی باتیں نہیں کرتا، انداز عوامی بنا لیتا ہوں. توجہ فرمائیں، سرکار نے میری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کی ہے. کیا فرمایا؟ میرے بعد فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کا. فرمایا یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے. بات پہنچ گئی آپ. میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے. کیوں؟ کہا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھ جائے. بھئی یہ بنو امیہ بنو عباس منبر رسول پہ بیٹھے یا نہیں؟ تو حق تھا نا منبر، بیٹھ باطل گئے. اب اگر آپ نے جگہ سے حق کو پہچانا تو کیسے پہچانیں گے؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. فرمایا جہاں علی ہوں کچھ نہ ہو حق ہوگا. بس یہی ہے ہمارا اعلان، ہمارا ایمان یہی ہے. ہم مانتے ہیں، اصحاب کو مانتے ہیں لیکن تضاد کو نہیں مانتے. اصحاب کو مانتے ہیں، تضاد کو نہیں. تضاد سے کیا مراد؟ حضرت عمار یاسر کو مانتے ہیں، وہ صحابی ابن صحابی، شہید ابن شہید. پتہ ہے یہ نوجوانوں کو حضرت عمار یاسر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کا والد اور والدہ دونوں صحابی اور صحابیہ ہیں. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ نام سنا ہے نہیں؟ اسلام کے مکے میں پہلے شہید حضرت عمار کے والد اور والدہ، اور اتنی ظلم سے شہید ہوئے. جانتے ہیں آپ نے وہ دی میسج دیکھی ہے اگر تو اس میں بھی ہے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پہلے شہید اور حضرت عمار کے والدین. توجہ ہے نا میری بات؟ تو صحابی ابن صحابی ہو گئے یا نہیں؟ یہ امتیاز انہیں حاصل ہے، ورنہ بہت سارے صحابی تھے جن کے باپ صحابی نہیں. یہ حضرت عمار کا امتیاز ہو گیا، خود بھی صحابی، باپ ماں دونوں صحابی، خود بھی شہید، باپ اور ماں بھی شہید. تو چھوٹی عظمت ہے یار، آپ بولے سے چھوٹی عظمت ہے. تو حضرت عمار کو مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ ان کے قاتل کا بھی احترام کریں. ہم تضاد کو مانتے ہیں چونکہ تضاد اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں. آپ حق اور باطل کو ملائیں، آپ ملا لیں. بھئی آپ کے پاس یہ شعور نہیں تو کر لیں، ہم نہیں مانیں گے. ہمارے مقدسات میں حضرت عمار ہیں، ان کے قاتل نہیں. اگر آپ مخلص ہیں، درست ہیں، قانون بنا رہے ہیں، اصحاب کا احترام ہو، تو پھر آؤ حضرت عمار یاسر کے قاتلوں کے بارے میں رائے دو. اگر تمہیں رائے نہیں ہے آؤ مصطفیٰ سے پوچھ لو، سرکار سے پوچھ لو. بخاری میں ہے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف. لو حضرت عمار کا جنتی ہونا بھی زبان مصطفیٰ سے مل گیا، قاتلوں کا جہنمی ہونا بھی مصطفیٰ سے مل گیا، سرکار کی زبان سے مل گیا، دونوں کا. تو ہمارا تو نظریہ، نقطہ نظر، ہماری لائن تو واضح ہے. ہم تضاد کے قائل نہیں، اصحاب کے قائل ہیں. اور پھر قرآن مجید میں سورہ منافقون کو میں نے لکھا ہے، نعوذ باللہ میں نے لکھا ہے، خدا نے نا. تو وہ منافق کہاں رہتے تھے؟ یورپ میں، امریکہ میں، مدینہ میں نا. مدینہ میں اس وقت تو کوفہ بھی نہیں تھا. بھائی کوفہ نہیں تھا، کوفے میں منافق نہیں آئے. توجہ ہے میری بات؟ قرآن ہے، قرآن.
خدا کہہ رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ کوئی طنزی گفتگو نہیں، تنقید بھی نہیں، یہ تو تسبیح ہے، یہ تو قرآنی حقائق ہے، ان کو کہاں لے جائیں ہم؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن حضرت سرکار دو عالم کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، بات بالکل 1 گھنٹہ ہو گیا، بات مکمل کر لوں اگر آپ کی جائے۔ خدا فرما رہا ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ خدا کہہ رہا ہے اے میرا حبیب، جاء جب آتے ہیں آپ کے پاس، کون؟ منافق۔ اس کا معنی صرف مومن نہیں آتے، قرآن ہے قرآن، منافق آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں، کیا؟ یہ ان کا قول ہے، وہ قالو اللہ کا کلام۔ اب جو منافق کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں۔ سننا، بات بہت خوبصورت کرنے لگا ہوں، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ میں نے آپ کی ذہانت کا امتحان لے رہا ہوں، مجھے بتائیں جو وہ آ کے کہتے تھے تو اللہ کا رسول ہے، یہ کلام جھوٹ ہے؟ یہ تو سچ ہے نا، تو وہ تو رسول تھے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، تو جھوٹ کیا تھا؟ وہ تو جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں میں اس پہ نہیں کر رہا انکار۔ یہ معنی ہے خدا نے کہا یہ جھوٹے ہیں، تو ادھر آپ نے میری تائید فرمائی اور درست ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا رسول، یہ تو جھوٹ نہیں۔ لو دونوں جملوں کو لے لو، ان کی گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹا ہے، گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹا ہے۔ تو یہ جو جھوٹے ہیں کس معنی میں جھوٹے ہیں؟ خدا یہی معنی ہے نا، خدا کہتا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں، تو اس کا معنی ہے ان میں اور کافروں میں فرق کہاں آ گیا؟ ان کی زبان پہ اسلام ہے، دل میں کفر ہے، یہی معنی۔ تو چھپایا کس کو ہے؟ کفر کو۔ کس کو چھپایا؟ کفر کو، ایمان کو تو نہیں نا چھپایا، کفر کو چھپایا، کفر کو۔ تو اندر کفر ہے نا زبان پہ، اس لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، چونکہ عام سادہ مسلمان ان سے دھوکہ کھائے گا، وہ کافر سے نہیں کھائے گا، ان سے دھوکہ کھائے گا۔ لو سن لے، کل جمعہ گزرا ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت، اور اس 2 رکعت کو اہل بیت کے مکتب میں بالجہر پڑھا جاتا ہے بلند آواز سے، تو دونوں رکعت میں 2 سورے پڑھنا مستحب ہے، باقی نمازوں میں نہیں آپ پڑھتے، اس جمعے میں پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب ہے کیا؟ ایک سورہ جمعہ، دوسری سورہ ماشاءاللہ منافقون، پہلی رکعت میں جمعہ، دوسری میں منافقون۔ لے بھائی ماشاءاللہ متوجہ ہوئے، حالانکہ وقت 1 گھنٹہ ہو گیا، توجہ فرما دینا چاہتا ہوں، بہت ٹائم گزر گیا۔ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، سورہ جمعہ میں شروع ہوتی ہے اللہ کی حمد سے، ایسے ہی ہے نا، پھر بیست، پھر ڈائریکٹ اللہ نے چینج کیا بیست سے، یہودیوں کا ذکر آ گیا، آگے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، آگے لو سورہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر اور سورہ منافقون واضح ہے۔ پتہ ہے کیا پیغام ہے جمعے کے دن؟ یہ دونوں صورتوں میں کیا حکمت ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ 2 دشمن ہیں اسلام کے، دونوں کا ذکر کرو، ایک باہر کا ایک اندر کا، سلامت رہے۔ کہا باہر کا دشمن یہودی ہے، اندر کا دشمن منافق ہے، اور فرمایا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بات میں نے عرض کر دی ہے، ہر دور کا منافق پہچاننا ہے تو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ توجہ فرمائے، اب نتیجہ دے رہا ہوں، یہ جو منافق ہے اندر کا کافر ہے نا، تو چھپا ہوا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھو کہ مولا علی کی محبت کرتی کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق۔ صحیح مسلم شریف میں مولا علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول نے خبر دی، کیا؟ ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق،
کہ مجھ علی سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھے گا، منافق کے علاوہ کوئی بغض۔ لو بھائی، علی علی کرنے کا یہی فائدہ ہے، شیعہ بن کے نہ کرو، شیعہ بن کے نہ کرو، ہر مسلمان علی علی کرے۔ کیوں؟ تاکہ ہر دور کا چھپا دشمن بے نقاب ہوتا رہے۔ یہ ہے علی، جو کسی دور میں منافق جو چھپا ہوا ہے اسے بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس حدیث میں ایک پہلو ہے، ابھی وقت نہیں بچا ورنہ وہ بتاتا۔ سرکار نے فرمایا ہے منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ میرا یہ نقطہ نظر ہے، علی سے بغض رکھ کر کوئی منافق نہیں بنتا، بلکہ بغض رکھتا ہی اس لیے ہے کہ منافق ہوتا ہے۔ سوچتے رہیے گا، اس کے دل میں نفاق پہلے ہوتا ہے، بغض علی آتا ہی اس لیے ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جس دل میں نفاق ہو اس دل میں علی نہیں آتے، محبت علی نہیں ہے، محبت حسین بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے عاشور کے دن پوچھا کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کہنے لگے تیرے باپ کا بغض، ابھی کا تیرے باپ کی دشمنی۔ اس کا معنی ہے کہ علی سے بغض ہو تو حسین کی مدد بھی نہیں ہوتی۔ 11 میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اگر دل میں بغض علی آ جائے اس کی لائن واضح ہو جاتی۔ دشمن علی کا دفاع کرتا ہی وہ ہے جس کے دل میں منافقت آ جائے۔ یہ جتنے ہیں، کون ہے جو علی سے اظہار نفرت کرے؟ نفرت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں تو اظہار کروں گا، دوسری دفعہ آپ کے دشمن کا دفاع کروں تو آپ سے نفرت ہے۔ کاش میری بات پہنچی۔ جو اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع آج کر رہے ہیں، یہ سب بغض آل محمد رکھتے ہیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اپنی محبت کو خالص کرو، دل میں ایمان تب آئے گا۔ ورنہ سرکار نے یہ فرما دیا، علی تجھ سے بغض رکھنے والے 2 طرح کے ہیں۔ جب آپ کسی کے دشمن کا دفاع کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کسی کی محبت تھوڑی ہوتی ہے۔ کامن بات ہے، اگر آپ ایک سیاسی لیڈر سے بھی دعوی محبت کریں نا تو اس کے مخالف کا دفاع نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لیں، آج سوشل میڈیا پہ عام نوجوان کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہے تو دوسرے کی اچھائی بھی نہیں مانتے۔ اگرچہ یہ غلط ہے، لیکن محبت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کے مخالف کی لیے جگہ آنے ہی نہیں دیتی۔ کیسا محب ہے علی کا، کیسا محب ہے اہل بیت کا، کیسا حسین کا چاہنے والا، حسین سے اظہار محبت بھی اور دفاع قاتلان حسین بھی۔ یہی نفاق ہے، یہ 2 روئی ہی نفاق ہے، چہلم کے ایام ہیں۔ میں نے ابھی جامعہ میں وقت نہیں بچا تھا، ایک جملہ کہا، 13 معصوم اور 11 امام شہید ہیں، لیکن چہلم صرف حسین کا ہے۔ علامہ نقل سے کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر بہنوں کو منانے دیا جاتا، جن کا رونا حق تھا انہیں رونے دیا جائے۔ ایک جملہ کہوں اور آپ کی زحمت کو سمیٹتا ہوں، کائنات میں ایسی بہن دیکھی ہے جو بھائی کے 40 دن بعد اس کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر درباروں اور بازاروں میں پھیرائی جا رہی؟ سوچے نا، بطول کی بیٹیوں کی مظلومیت کیسے سوچیں گے؟ اب ایک جملہ کہوں، 2 طرح کی روایات ہے نا، 2 سفر ہے بی بی کے واپسی کے، ایک شام سے کربلا اور دوسرا کربلا سے مدینہ۔ چونکہ چہلم آ رہا ہے، میں چہلم کے دن کی مصیبت نہیں پڑھتا ہوں، مسائل میرا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے۔ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، بی بی گزری ہے نا کربلا سے، مستند روایات گزری ہے۔ یار سوچے نا، اگر کتابوں میں نہ بھی ملے تو بی بی کربلا میں کیسے آئی ہو؟ کاش آپ متوجہ ہو جائے۔ میرا دل کہتا ہے 2 قبروں پہ تو ضرور کہا ہوگا، ایک حسین ایک ام البنین کے لال پہ کہا ہوگا، حسین بھیا راضی رہنا، مجھے ماں کہنے والے نہیں رہے، تیری نسل کو بچا لائی۔ کمرے بنی ہاشم سے کہا ہوگا، عباس ام البنین کا شیر، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے بازوؤں کے بغیر گرنا آسان ہے، بطول کی بیٹی ہو کر شرابی کے سامنے
ہاں علی اور بطول کی بیٹیاں مدینے آ گئی، مدینے آ گئی۔ میں نے جملہ عرض کیا تو آپ متوجہ ہو گئے، یہ بزرگ مجھ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ زندگی کے کسی حصے میں بیٹی کو ایک شہر پیارا لگتا ہے، اس کا کوئی رشتہ وہاں رہے یا نہ رہے، کہاں؟ جہاں اس کے ماں باپ کی قبریں ہوں، یا ماں باپ رہتے ہوں، یا بھائی رہتے ہوں، یا کائنات میں کسی شہر میں جائے تو یاد نہیں کرتی، اس شہر کے پاس سے بھی بیٹی گزرے نا تو شہر کو یاد کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کائنات میں بطول کی بیٹیوں پر خدا جانے کیسی مصیبتیں گزری کہ جیسے ہی مدینے کی دیواریں نظر آئیں تو بیویوں نے ایک نوحہ پڑھا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش ہم زندہ نہ آتی، کاش ہم زندہ نہ آتی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے بیویوں کے گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے۔ سنیں گے بشیر نامی، بشیر ابن مدلم آل محمد کا محب، کہتے ہیں میں آگے آگے چل رہا تھا، کہتے ہیں مدینے سے کچھ دور باہر مین گیٹ ہوتے تھے، کچھ دور، کہتے ہیں چوتھے امام نے کہا بشیر جی ابن رسول اللہ سواریوں کو روکو۔ میں نے روکا، کہا یہاں 3 خیمے لگاؤ۔ کہتے ہیں خیمے لگے اور بیویوں سے کہا، میرے چوتھے امام نے آؤ ان خیموں میں بیٹھ جائے۔ بیویاں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خیموں میں آ گئی تو کیا کیا؟ میرے امام نے کہا بشیر جاؤ مدینے اور بلا کے لاؤ۔ کن کو؟ بنو ہاشم کی مرد اور عورتوں کو۔ سنیں گے یا ابن رسول اللہ ایک سوال کرو، کہا سامنے نانے کا مدینہ ہے اور آپ نے بیویوں کو روک لیا، سنیں گے جواب؟ کہا تو غیرت مند ہے، نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، میری محرم اور پھوپھیاں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے بیویوں کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ سنیں گے میرے مولا نے کہا شام میں نہ مرنے والی یہاں مر جائے، اگر اسی حال میں لے گیا مر جائے گی، چاہتا ہوں میری پھپھی کے دل کو تسلی ملے۔ کیسے؟ کہا جاؤ بنو ہاشم کی مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ سنیں گے جواب؟ سنیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہر شہر میں میری پھپھی کو یا پتھر ملے یا تانے ملے، میں چاہتا ہوں اپنی ماں کے شہر میں عزت سے جائے۔ بشیر چلا اور اب مدینے کی گلیوں میں نوحہ پڑھ رہا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ پتہ ہے کیا مرثیہ پڑھ رہا ہے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ خود ہی کہتا ہے مجھ پہ ناراض نہ ہونا، میں مدینے کی عظمتوں کو جانتا ہوں، لیکن کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ کہا سنو گے اسی مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشاں بے گور و کفن پڑا رہا۔ اگلا جملہ سنے، کہتا ہے مدینے والوں ظلم جہاں ختم نہیں ہوا، کہتا ہے بے گور و کفن لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب یہ مرثیے کا پڑھتا جملہ کہتے ہیں روزہ رسول کے پاس آیا، کتاب کا نام مصائب آل محمد، متعدد کتابوں کے حوالے میرے پاس ہیں۔ روزہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے رخ کیا جدھر آل محمد کا گھر تھا، پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا بنی ہاشم کے غیرت مندوں، بشیر کہہ رہا ہے مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے رسول کے بیٹے کا بے گور و کفن لاشا تھا، رسول زادیاں تھی اور سر برہنہ تھا۔ کہتا ہے کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ کہتا ہے میں نے یہ جملے کہے، بشیر کہتے ہیں کہ پشت پر ایک بی بی آئی، برقع پہنا ہوا ہے اور روبدار آواز ہے۔ کہا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ کہا مجھے بتا کیا ہوا؟ کہا بی بی حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، علی و بطول کی بیٹیوں کو رسن بستہ بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ کہنا تھا۔ بشیر کہتا اس بی بی نے ایک دفعہ جلال نے پوچھا مجھے بتا جب یہ سارے ظلم ہوئے عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟
کہتا میں نے کہا میں کربلا میں نہیں لیکن سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ کہا بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ اب بی بی کا لہجہ بدلا، مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں، میں تو مدینے میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ ام البنین کا نام آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں، تعزیہ دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا نا، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے۔ بی بی میں اور کمرے بنی ہاشم کی توہین کروں؟ کہا یہ جو کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، بی بی اس میں توہین کا کیا پہلو ہے؟ سن رہے ہیں؟ کہا تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں، میری آغوش کا پالا ہے، میں کیسے مانوں؟ میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہوں، اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار دے۔ ایک دفعہ بشیر کی چیخ بلند ہوئی، آقا زادی بی بی آپ سچ کہہ رہی ہے، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی۔ اب ماں تھی نا ماں، اب بی بی نے ایک جملہ کہا میرا شیر، میرا شیر، میرا وفادار، مجھے بتا جب کوئی دوڑ کے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے۔ میرا عباس خدا جانے تو کیسے زین سے زمین پر آیا ہوگا۔ اب ایک جملہ اور سن لیں، بیویاں آئیں حضرت ام البنین کا گریہ سن کر آئیں، بی بی نے 4 لکیریں کھینچی، لکیریں، کہا یہ میرے عباس، یہ میرے 3 بیٹوں کی قبروں کے نشان ہیں۔ ایک علیحدہ لکیر کھینچی، کہا مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دینا، پرسہ دینا تو حسین کا دینا۔ سنیں گے بنو ہاشم کی عورتوں نے کہا بی بی یہ تیرے بچے نہیں ہیں؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ہائے عباس کی ماں زندہ، حسین کی ماں زندہ نہیں ہے، مجھے حسین کا پرسہ۔ لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا۔ خدایا ہماری سزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما، بحق محمد و آل محمد قلب یوسف زہرا کو راضی و خشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ پروردگار ولایت و اطاعت و محبت اہل بیت اس دنیا میں اور شفاعت اہل بیت میدان محشر میں ہمارے شامل حال فرما۔ اس کمیونٹی سینٹر قومی مرکز کے انتظام و انصرام سے لے کر اس کی بنیاد رکھنے والے جو آج اس دنیا میں نہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، جو آج خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بحق محمد۔